غلام غوث بادشاہ نقشبندی دعوت مراد کے کچھ نعرے تکبیر نعرے رسالت، دوسرے ہمارے مسجد اعظم کے خطیب حضرت علامہ مولانا سید حلیمی صاحب قبلہ کی گل پوشی کی جا رہی ہے۔ نعرے تکبیر نعرے رسالت۔ آج کے ہمارے مقرر حضرت علامہ مولانا محمد سمیر القادری صاحب کی گل پوشی کی جا رہی ہے۔ شاد پوشی کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ محمود فیض ہمارے خطیب صاحب کی شاد پوشی کر رہے ہیں۔ ہمارے مسجد اعظم کے امام حضرت عالی جناب محمد عبدالخالق خان رضوی صاحب کی شاد پوشی، ہمارے مقررات کے مولانا محمد سمیر القادری صاحب کی شاد پوشی، ہمارے خلیفہ حضور غلام میاں پاشا نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے عالی جناب ہٹیلی ریاض صاحب کی شاد پوشی، ہمارے مجاور صاحب چھوٹو بھو کی شاد پوشی کی جا رہی ہے۔ ہمارے حافظ صاحب قبلہ کی بھی شاد پوشی ہو گئی ہے۔ اب آئیے ہمارے ناخواہ الحمدللہ مشہور معروف ناخواہ بلبل باغی مدینہ بلبل باغی چشت محمد فاروق چوکری صاحب قبلہ، ہمارے مسجد اعظم کے متعلق میسری محمد حاجی صاحب کی شاد پوشی، ہمارے ہٹیلی الیاس صاحب کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ سے گزارش ہے خلیف ہوگا بیٹھے، جو دور ہے ان سے گزارش ہے خلیف ہوگا بیٹھے۔ حضرت علامہ مولانا سید شاہ الحاج علی قادری صاحب سے خدمت گزاری کرتا ہوں کہ وہ حضرت ہمارے پیر مرشد یحییٰ مرشد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے منصب کے چندر اور تفصیل کے ساتھ تفصیل نہیں پاتا، تو مومن سے بندہ صالح بنا، صالح سے متقی بنا، متقی سے راہ سلوک پر چل کر صالح بن گیا۔ جب صالح بنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک ایسا موڑ دے دیتا ہے وہاں ٹھہر کر اگر یہ بندہ، یہ مومن، یہ متقی، یہ صالح اور یہ صالح اگر اپنی عقل کو برداشت کرتا ہے تو وہ اولیاء کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر اس مقام پر پہنچنے کے بعد تجلیات خداوندی میں سیر کرتا ہے، سیر کر کے اپنی خرد، اپنی عقل، اپنی ہوش کو جب ضائع کر دیتا ہے تو وہ مجذوب بن جاتا ہے۔ بہت سے سامعین، یہ ایسا نازک مرحلہ ہے صالح کے لیے کہ اگر یہاں اپنی عقل کو صحیح و سالم رکھ سکتا ہے، اگر اپنی عقل کو برداشت کرتا ہے، اللہ کے تجلیات میں گم ہو کر، اللہ کے تجلیات میں سیر کرتے ہوئے اپنی خرد کو برقرار رکھتا ہے تو وہ ولیوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب وہ انسان جو اللہ کے تجلیات کو دیکھ کر اپنی خرد کھو بیٹھتا ہے، اپنے جسم پر توازن کھو بیٹھتا ہے، اپنی عقل کو ضائع کر دیتا ہے، وہ مجذوب بن جاتا ہے، اس پر جذب طاری ہو جاتا ہے۔ کبھی ہوش ہوتے ہیں تو کبھی ہوش نہیں ہوتے، لیکن یہاں کمال کی بات یہ ہے مجذوب کی بھی دعا رد نہیں ہوتی اور ولی کی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ اب جب وہ ولایت کے راستے پر چلتا ہے، کسی نہ کسی شیخ کا پرتو بن جاتا ہے، جب پرتو بن کر آگے جاتا ہے تو جیسے جیسے خدا چاہتا ہے، خدا کے رسول چاہتے ہیں، اسے ویسے مقامات ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔
اب یہاں ولیوں میں آ گیا، آنے کے بعد اوتاد وطد بن جاتا ہے۔ وطد کا مطلب یہ ہے کہ ایک علاقہ اس کے ذمے کر دیا جاتا ہے، وہاں جس کو دانا ملنا ہو، تتوا ملنا ہو، درہم ملنا ہو، اس کا ججمنٹ یہ وطد کرتا ہے۔ اس کی جمع اوتاد، کئی اوتاد ایک شہر میں ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اوتاد کی منزل سے اللہ اس کے رسول کا قرب اور حاصل کرنے کے لیے یہ وطد آگے بڑھتا ہے۔ آگے بڑھنے کے بعد اسے قطب کا منصب مل جاتا ہے۔ ایک قطب سارے علاقے میں ایک ہی ہوتا ہے، ایک علاقے میں کئی اوتاد ہو سکتے ہیں لیکن ایک ہی قطب سارے علاقے کو سنبھالتا رہتا ہے۔ اس کا پہچانا بہت مشکل ہے، اس کا حلیہ ایسا ہوتا ہے، کبھی شریعت کے موافق ہوتا ہے، کبھی شریعت کے مخالف ہوتا ہے۔ آدمی کبھی اسے دیکھ کر گھن کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی اس کو دیکھ کر عجیب محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ خدا کا قرب حاصل کیا ہوا ہوتا ہے، وہ قطب بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد منزل آتی ہے غوث عالم کی، غوث اعظم کی نہیں، غوث عالم کی۔ کئی غوث عالم ایسے ہیں جو زمین کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے سب سے آخر مرتبہ غوث اعظم کا ہے، وہ میرے میرا پیرے پیرا شیخ جینا سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غوث اعظم۔ یہ ایسا منظر ہے جس پر حضرت آقا علیہ السلام و تسلیم کے بعد سے اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ذکر چل رہا ہے۔ کب تک چلے گئے؟ جب تک حضرت مہدی نہ آئے تب تک یہ غوثیت کبریٰ جاری رہے۔ تو معزز سامعین، ان چیزوں کو میں نے شروع میں اس لیے رکھا کہ اب جس شخصیت کا ذکر کیا جا رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے ان کا بھی شمار انہی میں سے۔ آج سے تقریباً 750 سال پہلے، آج سے تقریباً 750 سال پہلے ایک اوتاد اور اقطاب میں جن کا شمار تھا، جن کا نام حضرت خواجہ محمد سماسی علیہ رحمۃ اللہ۔ ہاں، آج سے 750 سال پہلے حضرت خواجہ محمد شماسی علیہ رحمۃ الرضوان کو ایک ذات کا انتظار تھا۔ یہ کون ہے؟ یہ صرف ولی نہیں ہے، صرف وطد نہیں ہے، قطب ہے۔ قطب کو ایک ذات کا انتظار تھا، کئی سالوں سے وہ تذکرہ کیا کرتے تھے، سلسلے نقشبند کو سنبھالنے والا آنے والا ہے، اعلان فرمایا کرتے تھے۔ لیکن 735 سال پہلے یعنی 15 سال کے بعد، آج سے 735 سال پہلے حضرت خواجہ محمد شماسی علیہ رحمۃ الرضوان کو ایک خوشبو سنائی ہے۔ وہ جو خوشبو ہے جہاں حضرت بہاؤالدین نقشبندی محمد بن محمد البخاری علیہ رحمۃ الرضوان کی پیدائش کی جگہ، اس پیدائش کی جگہ کی طرف حضرت خواجہ محمد شماسی علیہ رحمۃ الرضوان اشارہ کر کے
ऊपर भी है क्या खाने का प्रोग्राम? लड़कियां बच्चे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप बखूबी जानते हैं, सिलसिला नक्शबंदिया या आधुनिक शहर में बड़े पैमाने पर मुरीदीन भी है और खुलफा राशिदीन भी है, जहाँ बड़े अक़ीदतमंद से नक्शबंदिया सिलसिले का उर्स मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, 3 तारीख़ रबीउल अव्वल के हज़रत सैयद शाह बहाउद्दीन नक्शबंदी का उर्स मनाया जाता है। लिहाजा आज 5 तारीख़ है रबीउल अव्वल के। हज़रत की गैर मौजूदगी में हम जो है ना उर्स नहीं मना सके, लिहाजा हमारे पीर मुर्शद अलहाज याहिया पाशा नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह हैदराबादी का आज 12वां उर्स है। इसी महीने में आपका इंतकाल हुआ है। हमारे नक्शबंदिया के सिलसिले के याहिया पाशा साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, इनके फ़र्जंद जानशीन है हमारे साथ मौजूद हैं। इनका आपका नामे नामी इसमें गिरामी हज़रत अलहाज ग़ुलाम मोहम्मद गौस पाशा साहब क़िबला जो जलवा अफरोज़ हैं यहाँ पर, आप उनसे भी थोड़ा फ़ैज़ हासिल करें। आप हज़रत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सालाना उर्स शरीफ हज़रत शहंशाह नक्शबंद हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन शाह नक्शबंद मुश्किल कुशा की सालाना फातिहा मुकर्रर थी। उसके साथ हज़रत वालिद मोहतरम हज़रत पीर अलहाज ग़ुलाम याहिया पाशा साहब क़िबला की भी फातिहा मुकर्रर थी। मस्जिद बामुक़ाम मस्जिद इलाही मस्जिद नक्शबंदिया अधोनी में मुकर्रर है। तमाम अहलियान महल्ला व मुसल्लियान मस्जिद हाजा सिलसिले आलिया नक्शबंदिया के तमाम मुरीदीन मुतक़िदीन इस फातिहा में शिरकत की और तमाम की अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फ़रमाए, तमाम को सिलसिले नक्शबंदिया पर कामज़न रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ज़िक्र का पाबंद बनाए, आखिरत की फ़िक्र करने वाला बनाए, तमाम की दिली मुरादों को पूरा फ़रमाए, तमाम की दिली हाजतों को जो भी हैं अल्लाह ताला उनके तमाम आफ़ात और बलियात से महफूज रखे। अल्लाह ताला तमाम दिली मुरादों को पूरा करे इंशाअल्लाह, जायज़ मक़ासिद को पूरा फ़रमाए इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमान अल्लाह।